बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मदीने की आसमान पर चांदनी बरस रही थी, लेकिन हवा में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर नमाज मुकम्मल करके दुआ मांग रही थी। उसी वक्त अचानक दूर जंगल की तरफ से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। वहाँ फिक्रमंद होकर, असल में मदीने के लिए सरहद पर एक पहाड़ के किनारे वाले जंगल में शेर के अलावा और भी कई खूंखार जानवर का खतरा रहता था। और उस जंगल छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। और औरत बहुत ही गरीब थी, अक्सर दिन भूखी ही रहती थी। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का इल्म न था। फिर अगले दिन किसी ज़रूरत से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। अंदर से महबूब वालिद की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी होकर देखा कि मोहम्मद सहाबा किराम के साथ बातचीत फरमा रहे हैं। मोहम्मद सहाबा से फरमा रहे थे, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद पर पहाड़ के किनारे जंगल के उस पार एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर जंगल में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिन से भूखी है। उसे कुछ न खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारी ईमान की हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा के अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम वहाँ कैसे जाएंगे? इस बेवा के घर जाने के लिए तो जंगल से गुजरना होगा। और सुना है वहाँ दरिंदा सिर्फ जानवरों का खतरा है। तब मोहम्मद ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई ज़रूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक है, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गई। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक बेवा के बारे में बात फरमा रहे हैं तो यह कैसे हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो? मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? वह घर के अंदर दाखिल ना हुई, बल्कि वापस अपने घर की तरफ रवाना खाना हो गई। असल में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत रहम दिल थी। बेवा की यह हालत सुनकर उनका दिल टूटने लगा, इसलिए वह तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली। फिर जैसे ही निकलने लगी, उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई। सलमा करके बोली, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसे कुछ खाने को देने जा रही हूँ। वह आज 2 दिन से भूखी है। यह बात सुनकर वह खातून हैरान होकर बोली, तुम वहाँ कैसे जाओगी? वहाँ जाने के लिए तो जंगल पार करना होगा और वहाँ 2 दरिंदा जानवरों का खतरा है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती इस दुनिया में हर शय अल्लाह की मखलूक है और जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गरम तबरी रेत और सहारा के रास्ते उस तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। अंधेरा गहरा होने से पहले हिरण अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगे। परिंदे अपने घोंसले में वापस आकर आराम करने लगे। शेर और दीगर खूंखार जानवर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से
فرمانے لگے تم جاؤ اور اس بیوہ عورت کو کچھ کھانا دے آؤ، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بھیجنے سے پہلے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کے لیے کھانا ہو چکی ہے۔ پھر ایک صبی بھی اسی نیت سے روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجنبی راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی، ادھر وہیں صبی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، وہ بھی آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر ایک شیر ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ زمین تو نہیں کانپ رہی، لیکن کوئی سایہ خاموشی سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی آگے بڑھتی گئی، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ رک گئی۔ جب وہ شیر ان کے قریب آیا تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خوف نہ آیا۔ انہوں نے سیدھی نظر سے اس شیر کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پرسکون آواز میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ کے حکم سے تم پرسکون ہو جاؤ، اور تم نہیں جانتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے گا، اور میں اسی مقصد سے نکلی ہوں۔ یہ بات کہتے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے ایک شیر کی زبان کھل گئی۔ شیر آہستہ آہستہ اپنا سر جھکانے لگا، ماں فاطمہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے اور اپنی لمبی دم کو زمین پر پھیلا کر بولا، اے خاتون جنتی کی سرحد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا سلام قبول فرمائے اور میرا سلام رحمت دو عالم حضور نبی کریم تک پہنچا دیجیے۔ میں تو اپنی نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت سے لیے حاضر ہوں۔ جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی، اس مہربان نبی کی بیٹی کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اگرچہ جنگل کے درندے ہیں، لیکن ایک جھلک اس مہربان نبی کے چہرہ مبارک کی دیکھنے کے لیے ہمارے دل تڑپتے رہے ہیں۔ خاتون جنت، آپ حکم فرمائیں اور آپ کی کون سی خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ سارا واقعہ دور سے وہ صحابی دیکھ رہے تھے اور حضرت اور شوق کے ڈوب گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے وہ کہنے لگے ہیں، اللہ ہمیں اتنے خوش نصیب ہے، لیکن جس نبی کو جنگل کا شیر پہچانتا ہے، اسی نبی کو آج بھی کافر اور مشرک نہیں پہچان رہے ہیں۔ اے اللہ، تو انہیں ہدایت کی راہ دکھا، آمین۔ پھر وہ سبھی خوشی خوشی یہ خبر دینے کے لیے نبی کریم کے پاس واپس خانہ روانہ ہو گئے، اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ بانی کرتے ہوئے وہی شیر انہیں جنگل پار کرا کر اس بیوہ عورت کے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بیوہ کے گھر کے قریب پہنچ کر گئی۔ ادھر اس بیوہ عورت گھر کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے، میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اے میرے رب، تو رحم کر، سمندر ہے تو کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بیوہ اور بولتی، کون ہے باہر دروازے کے؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں فاطمہ محمد کی بیٹی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت خوشی سے بے حد ہو گئی۔
پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر داخل ہوئی، اور جب اس بیوہ عورت نے وہ کھانے کے سامان دیکھے تو اپنے آنسو روک نہ سکی، رونے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم انسان نہیں ہو، تم وہ خاتون ہو جن کا نام خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہیں شیر دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حفاظت کرتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ جنگل کے قریب علاقے کا سب سے دولت مند شخص کا سربراہ روزانہ اپنی بہت سی طریقے سے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہاں منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تو دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچاننا نہ تھا، اس لیے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چرواہے نے اپنی بھیڑوں وہیں چھوڑ کر دی اور اس طرف دھیان سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگل سے باہر چھوڑ کر واپس جنگل میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور سارا واقعہ سن کر دی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں ہو تو اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی سردارنی کا درجہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی سچائی اور حق سے راستے میں ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب معجزہ نما واقعہ ہے۔ ادھر تو چرواہا اپنی بھیڑوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بھی بھیڑ غائب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں سوچا شاید شیر نے ایک بھیڑ کھا لی ہو۔ وہ فکر مند ہو کر گیا کہ مالک کو کیا جواب دے گا۔ تبھی اچانک وہیں شیر جنگل سے نکل کر اس چرواہے کے قریب آنے لگا۔ چرواہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، سوچنے لگا اب کیا ہوگا، شاید یہ شیر مجھے مار ڈالے گا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے شیر کی زبان دوبارہ کھل گئی۔ شیر بولنے لگا، یہ اجنبی شخص تیرے کوئی بھیڑ بالکل محفوظ ہے، لیکن افسوس تو اب تک ایمان نہیں لایا، کبھی بھی تو چرواہی کر رہے ہو، جبکہ جنگل میں خونخوار درندے بھی رحمت العالم محبوب دو جہان نبی کریم کو پہچان چکے اور تم اب تک انہیں پہچان نہ سکے۔ ابھی بھی وقت ہی چلے جاؤ، دو جہان کے بادشاہ رحمت اللہ عالم محمد کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں جنگل کا شیر تمہیں وعدہ دیتا ہوں، تمہاری ایک بھی بھیڑ کو کھانا